بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ کے نصیب کسی نے باندھے ہیں تو یعنی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں آپ کو ناکامیوں کا سامنا ہو، نفع کی بجائے آپ کو نقصان ہوتا ہو۔ اللہ والو، ہمارے معاشرے میں جادو جیسی بیماری عام ہو چکی ہے اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان جادو کی طرف ہو گیا ہے۔ ذرا سی حسد اور کینہ کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو جادو کے ذریعے تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میں جادو کرنے والے کو معاف کروں گا اور نہ کروانے والے کو معاف کروں گا۔ تو پھر آپ کیوں اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ تو پھر ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے جہاں پر یعنی محشر کے روز نہ ماں بیٹے کی ہوگی اور نہ بیٹا ماں کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اگر یہ حسد اور کینے کی وجہ سے قبر میں یا پھر محشر کے میدان میں آپ کی پکڑ ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو کبھی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں، کیونکہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی جادو کرنے والوں کی، آئیے اب ان پیارے بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں جو غریب تنگ دست مجبور بہن بھائی بندشوں کے گھرے ہوئے، جادو کے ڈھسے ہوئے اور بیماریوں کے کھائے ہوئے اپنی زندگی کی سانسیں سسک سسک کے پوری کر رہے ہیں، کیونکہ جادو اتنا بڑا عذاب ہے، نہ انسان کو دنیا کا چھوڑتا ہے نہ ہی دین کا چھوڑتا ہے، نہ ہی وہ انسان زندوں میں شمار ہوتا ہے نہ ہی مروں میں شمار ہوتا ہے۔ اتنی اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آئے دن نئی سے نئی پریشانیوں میں، الجھنوں میں اور مشکلات میں گھرا رہتا ہے اور آسانیوں کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے کہ فلاں بابا کے پاس جا کر اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر یہ پیسے جا کر اس بابا کو دے دوں اور اپنا اس سے علاج کروا لوں۔ دیکھیے غریب کی کیا خوب عقل کام کرتی ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی بستی، کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جس میں میرے اللہ کا گھر نہ ہو، یعنی مسجد شریف نہ ہو۔ ہر محلے میں، ہر علاقے میں اللہ کا گھر اس کے بندوں کے لیے حاضر ہے۔ تو غریب کی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ اگر بیماری میں پھنسا ہے، مشکلات نے گھیرا ہے، پریشانیوں نے تنگ کر رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کے گھر سے 5 وقت ہمارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں، لبیک کہنے کی بجائے ہم یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ اذان مقدس ہو رہی ہے اور اللہ کا گھر اللہ کے بندوں کو رحمتیں برکتیں دلوانے کے لیے بلا رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو پھر آپ کیوں باباؤں کے پاس جاتے ہیں؟ اگر مسجد نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی پکاریں، وہ اپنے سب بندوں کی پکار اور فریاد سنتا ہے، اور جو بندے کی عاجزی ہو وہ میرا رب ہی قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس رب العالمین کی ذات کے علاوہ نہ ہی آپ کو کوئی عطا کرنے والا ہے اور نہ دینے والا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان اور شیطان کے چیلے آواز کی اذان کی پہنچ سے بہت دور نکل جاتے ہیں کہ جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر پکاریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی کہ آخر میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو بس پھر آپ کے تمام مسائل کا حل اللہ اکبر میں ہے۔ ہر قسم کی بندش، جادو، جنات اور بیماریوں کے لیے 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ کی نس نس سے جادو نکل جائے گا اور تمام بیماریوں سے شفا ملے گی، اور پھر لوگ حیران ہوں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آخر تم کیا پڑھتے ہو؟ اگر خود کو ہر قسم کی بندش، جادو، جنات سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے ڈھیر چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔